نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات کیا عمل کیا جائے کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے؟ کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ الرضوان نے کہا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دولہا اپنی دلہن کو گھر لائے تو کچھ کام کر لینا بہتر ہے۔ نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور جن کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ ان کی زندگی خوشگوار گزرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جو رشتہ سب سے پہلے قائم ہوا وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو جنت میں ہوا، اور یہ نکاح اس وقت ہوا جبکہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی، کسی طرح کی کوئی عبادت فرض نہیں تھی، کیونکہ جنت میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں، لیکن نکاح جنت میں ہوا۔ اور سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ ماں اور بیٹے کا نہیں، وہ باپ اور بیٹی کا نہیں، وہ بھائی اور بہن کا نہیں، بلکہ وہ رشتہ شوہر اور بیوی کا قائم ہوا، اور یہ جنتی رشتہ ہے۔ لیکن آج لوگ اسی رشتے سے کڑ رہے ہیں، ایسے ایسے میسجز کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تھک گئے، اب گزارا نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کلمہ ناشکری اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے شادی ہی غلط طریقے سے کی ہے۔ یہ جنتی رشتہ ہے، اس سے اوبنا نہیں چاہیے، اس سے تھکنا نہیں چاہیے۔ جنت میں ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ایک مرد اور صرف ایک ہی عورت۔ پھر بھی حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تمہیں اسے چھونے کی اجازت نہیں، ابھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں، اسے مت چھونا۔ ایک ہی تو عورت تھی، وہ بھی انہی کے لیے تھی، اور یہاں پتا چلا کہ جو تمہارے لیے ہے بھی نہیں اس کو بھی چھونے کی کوشش کرتے ہو۔ وہاں ایک ہی عورت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھی، اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا اے آدم اسے تم چھو نہیں سکتے۔ کہا تو میں کیا کروں؟ فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ یہ جنتی قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مہر کو بوجھ نہ سمجھو، مہر ادا کرو، اس کے بعد یہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ اب جنت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کیا دیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا مہر میں کیا دوں؟ فرمایا تمہاری اولاد میں آخری زمانے میں میرا ایک حبیب نبی پیدا ہوگا جن کا نام زمینوں پر محمد ہوگا اور آسمانوں پر احمد ہوگا، اس نبی پر تم 20 مرتبہ درود بھیجو، یہ تمہارا مہر ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا حلال ہوئی مگر آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بعد۔ اب میں نوجوانوں کو بتانا چاہوں گی کہ تم جتنا چاہے مہر باندھو، 10,000، 15,000، 50,000، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے تم مہر جتنا چاہے مقرر کرو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ دلہن گھر میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کی ذات پر تم درود بھی بھیجو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اپنی استطاعت کے اعتبار سے تم میرے آقا پر درود پڑھو، تاکہ شریعت کا جو قانون مہر ہے وہ پیسوں سے ادا ہو جائے، اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔
یہ آپ کو میرا ایک مشورہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب دلہن کو گھر میں لائیں تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے بھی پہلے اس کے پیر دھل لو اور اس کے پیر کے دھلے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو۔ اللہ رب العزت خوب برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کل یہ رواج تو چلتا ہے کہ جب دلہن گھر آتی ہے تو اس کا پاؤں دھلایا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے خرافات آج کل پیدا ہو گئے ہیں۔ پاؤں پکڑ کر کے نندے بیٹھ جایا کرتی ہیں کہ جب تک پیسے نہیں دو گی تب تک پاؤں نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کی خرافات آج کل عام ہو گئی ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں اور جو طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اس پر عمل کریں۔ اور پھر رات کو جب تم تنہائی میں جاؤ، خلوت صحیحہ ہو جائے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کی ابتدا کوئی بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں کہ پہلے عورت ہی سلام کرے، مرد سلام نہیں کر سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ سلام کریں ابتدا چاہے کسی بھی طرف سے ہو۔ ہیلو ہائے اس طرح کے کلمات کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اور یہ تمہارا سلام اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہمیشہ دونوں سلامتی کے ساتھ رہو گے، کیونکہ یہ سلام بھی ایک دعا ہی ہے اور یہ دعا جنتیوں کی ہے۔ اور سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو، اس کے بعد باقی دوسرے معاملات کیے جائیں۔ سب سے پہلا کام جو کریں، دلہن کا دوپٹہ لیں اور اس کو مسلح بنائیں، باوضو دونوں نماز ادا کریں اسی دوپٹے پر، مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو، اس طرح سے دونوں 2 رکعت نفل ادا کریں، اور پھر مرد اپنی دلہن کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیری ما قبلتہا علیہ، یعنی اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام سے تو مجھے بچائے رکھ، اور اس کے بعد باقی کے معاملات کیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا اللہ رب العزت موت تک ان دونوں کے رشتے کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ، اور ان کو نیک اور صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کا شمار صالحین میں ہوگا، اور انشاءاللہ انہیں نیک اور صالح اولاد بھی نصیب ہوں گے۔ آج ان چیزوں کو کوئی دھیان میں نہیں رکھتا، کوئی ان کا خیال نہیں کرتا، ان کو تو بس یہی فکر ہوتی ہے کہ میری شیروانی کیسی ہو، میں شیروانی کیسے سلاؤں، جوتے کیسے خریدوں، بس یہی فکر ہوتی ہے، اور بارات میں کس قسم کے پٹاخے پھوڑے جائیں، کیسا ڈی جے منگوایا جائے، صرف انہی چیزوں کا خیال ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو تم زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہو، یہ بھی تو خیال کرو کہ میرے آقا کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے، آخر تم ایک مسلمان ہو۔ اگر اس طرح سے زندگی کی شروعات کی جائے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پھر شکوے اور گلے، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی کبھی نہیں آئے گی، اور مرد اپنی بیوی کو بوجھ نہ سمجھے اور نہ ہی کوئی عورت اپنے شوہر کو بوجھ سمجھے، اور خبردار جس نے بوجھ سمجھا تو پھر حقیقت میں اللہ بوجھ ہی بنا ڈالے گا۔ اگر تم نے سوچا کہ یہ تو بوجھ ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے، اس کے ڈیمانڈ ہی پورے نہیں ہوتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اسے ہوتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ بیمار پڑی رہتی ہے، تم نے جب اسے اپنے دل میں بوجھ سمجھا تو پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا۔ اگر تم یہ سوچتے کہ اللہ نے تو میرے حوالے اس کو کیا، یہ ایک کمزور جان ہے جو کہ پسلی سے بنائی گئی ہے، یہ ایک کمزور سی انسان ہے جو کہ میرے حوالے کی گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے لیے فراخی کے دروازے کھول دے گا، اور اس عورت کے قدموں کی برکت پھر تمہیں بھی نظر آئے گی۔
اور پھر ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، بوجھ نہ سمجھیں۔ اور ایک بات عرض کرتی چلوں کہ اگر آپ کو نیک اولاد چاہیے، کیونکہ نیک اولاد ہر کوئی چاہتا ہے، چاہے خود کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، لیکن نیک اولاد کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نیک اولاد چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنی پرانی زندگی سے توبہ کریں، جو گناہ آپ کر چکے ان سب سے توبہ کریں، اور جب کبھی اپنی بیوی کے پاس جائیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو یہ دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی جماع کے لیے اپنے اہل کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضر، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو ہم کو تو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو پھر اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو شیطان نقصان نہیں دے سکے گا۔ اور اس طرح یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ قرآن نے ہمیں سکھائی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی مشہور دعا آپ اس کو بھی مانگ سکتے ہیں، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء۔ یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین۔ انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کو آپ ورد میں رکھیں، جب کبھی موقع ملے دعا کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کی جھولے میں بھی اللہ رب العزت نیک اولاد ڈال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔